پنجاب اور کے پی کے درمیان پہاڑوں میں ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شام آسمان پر عجیب سے بادل اکٹھے ہوتے، لیکن وہاں کبھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر اچانک ایک دن شام ڈل رہی تھی، لوگ کھیتوں سے واپس آ رہے تھے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، بچے مٹی میں کھیل رہے تھے۔ چاروں طرف بادل چھا گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش اتنی جم کر برسی کہ کسانوں کی فصلیں سیراب ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھومنے لگے، لوگوں نے سمجھا اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ بارش کا سلسلہ جاری رہا اور رحمت ایسے جیسے قہر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے ایک ہفتہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب 3 مہینے ہو چکے تھے۔ گاؤں کی گلیاں پانی سے بھر گئی تھی، کچے گھر مٹی کی طرح گرنا شروع ہو گئے۔ کچھ لڑکے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ شہروں میں بادل پھٹ رہے ہیں، یعنی کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، جس سے پانی قطرہ قطرہ گرنے کی بجائے ایک ساتھ سمندر کی طرح گر رہا ہے، اور شہر کے شہر پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے ان کی بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ بولے، لگتا ہے کوئی ہالی ووڈ کی مووی دیکھ کر آئے ہو، بھلا بادل بھی کبھی پھٹتے ہیں؟ ایک بوڑھا بولا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بات کبھی نہیں سنی، پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کسی نے بھی ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا، اور نہ ہی کلاؤڈ برسٹ سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیا۔ دن گزرتے گئے، بارش نہ رکی، دور دراز علاقوں میں سیلاب آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ رات آ گئی جس کا گاؤں والوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آسمان سے ایک دل دہلانے والی آواز گونجی۔ پہلے بجلی چمکی، پھر گڑگڑاہٹ، اور پھر ایسا لگا جیسے سمندر آسمان سے ٹوٹ کر نیچے آ گیا ہو۔ پہاڑوں کے اوپر بادل پھٹ گئے، آنکھ جھپکتے ہی پانی کا دریا نیچے لپکا، ندیاں کنارے توڑ گئیں، لہریں گھروں کے گھر نکلنے لگی، ہر طرف چیخوں کا شور پڑ گیا۔ ساجد اپنی چھت پر تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں، بیوی اور بیٹی تھی۔ پورے گاؤں میں ایک ساجد ہی تھا جس کے پاس ایک پرانی کشتی تھی۔ لوگ ساجد کو پکارنے لگے، ساجد کشتی لا کر ہمیں بچاؤ ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ ساجد کی نظر اپنی پرانی کشتی پر پڑ گئی جو سالوں سے اس کے آنگن کے کونے میں پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے کشتی کو پانی میں ڈالا اور اپنی ماں، بیوی اور بیٹی کو کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی لہروں میں چلتی رہی، ہر لہر ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ اب کشتی کو الٹ دے گی۔ ماں نے زور سے کشتی کا تختہ پکڑ لیا، بیوی رو رہی تھی اور بیٹی چیخ رہی تھی، ابا ہمیں بچا لیں۔ ساجد نے جلدی سے چپو چلانا شروع کر دیا۔ جب اگلے موڑ پر پہنچا تو سامنے ایک نیم کا ٹوٹا ہوا درخت پانی میں بہہ رہا تھا۔ اس درخت سے 3 لوگ چپکے ہوئے تھے۔ وہ چیخ کر بولے، ساجد ہمیں بچا لو، ہمیں بھی اپنی کشتی میں سوار کر لو ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ یہ دیکھ کر ساجد کا دل پھٹ رہا تھا، مگر پھر اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اس سے چپک کر رو رہی تھی۔ اس نے کشتی تیز کر دی، درخت اور لوگ اندھیرے میں غائب ہو گئے، لیکن ان کی چیخیں اب بھی ساجد کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دور آگے ایک اور منظر تھا، گھر کی دیواریں پانی میں بہہ کر آ رہی تھی۔ ایک دیوار کشتی سے ٹکرائی اور ٹوٹ کر گر گئی۔ کشتی ایک پل کے لیے الٹنے لگی تھی۔ بیٹی زور سے روئی، بیوی نے چیخنا شروع کر دیا۔ ساجد نے دونوں ہاتھوں سے چپو کو کس کے پکڑا اور اپنی پوری جان لگا کر کشتی کو سنبھال لیا، اور اسی وقت ساجد کی نظر مسجد کے مینار پر پڑی جو گر کر پانی میں بہہ رہا تھا۔ اس مینار کے ساتھ 2 لوگ لٹکے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے واسطے ہمیں بچا لو۔ ان میں سے ایک ساجد کا دوست تھا، راشد، بچپن کا دوست۔ وہ پکار رہا تھا، ساجد میں ہوں راشد، بھائی مجھے بچا لو۔ ساجد کا دل پھٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں بچپن کی یادیں ابھر آئیں، کھیتوں میں کھیلنا، ایک ساتھ کھانا کھانا، مگر پیچھے سے ماں کی کراہنے کی آواز سنائی دی،
بیٹا مجھے بہت تیز بخار ہو گیا ہے، میں گرنے والی ہوں۔ ساجد نے آنکھیں بند کی اور کشتی سیدھا آگے بڑھا دی۔ راشد کی آواز پانی کے شور میں ڈوب گئی۔ لہریں اب اور تیز ہو گئی۔ اچانک سامنے پانی کا ایک گول چکر بنا، جیسے سب کچھ اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ساجد نے کشتی کو دائیں بائیں موڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہیں موڑ سکا۔ بیٹی زور سے رونا شروع ہو گئی، ابو کشتی ڈوب جائے گی۔ ساجد کے ماتھے پہ پسینہ تھا، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے زور لگایا اور چپو چلایا، اور ہر سانس کے ساتھ ایک ہی دعا کی، یا اللہ، میں بے شک ڈوب جاؤں لیکن میری فیملی کو بچا لینا۔ کشتی گھومتی ہوئی اس چکر کے کونے سے ہوتے ہوئے گزر گئی۔ پانی کا شور دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گیا۔ صبح ہوئی، آسمان صاف تھا، لہریں رک گئی۔ ساجد نے اپنی کشتی کنارے لگائی۔ اس کے ساتھ ماں، بیوی اور بیٹی تھی۔ وہ سب زندہ تھے، مگر گاؤں کھو گیا تھا۔ گھر مٹی بن گئے تھے، چیخیں خاموش ہو گئی تھی۔ ساجد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا گاؤں اب صرف پانی میں بکھری ہوئی لکڑیاں اور پتھر تھا۔ اس کے دل میں آگ سی جل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سب کو نہیں بچایا، اس نے صرف اپنی فیملی کو بچایا ہے، اور یہ سوچ ہی اسے زندہ رکھے گی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک بوجھ رہے گا کہ اس نے اپنی فیملی کو تو بچا لیا، لیکن اپنے عزیز دوست اور گاؤں والوں کو نہ بچا سکا۔ اللہ حافظ۔